رحیم، ابھی آپ کو شاہد صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے، میں صرف کچھ چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آج وزیر اعظم صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے، کوئی تناسب نہیں ہے۔ 2018 میں تیل کی عالمی قیمت اوسطاً تقریباً $65 تھی۔ عالمی منڈی میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ $65 تھی۔ 2021 میں تیل کی اوسط قیمت عالمی منڈی میں $67 رہی ہے، یعنی کہ اوسطاً تقریباً اس عرصے میں تیل کی قیمت میں صرف $2 اضافہ ہوا ہے۔ اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ ایوریج پرائس لیں تو ایوریج پرائس 2018 میں $65 تھی اور 2021 میں $67 ہے۔ یہ تقریباً 3% فرق پڑتا ہے۔ لیکن حکومت نے ان 3 سالوں میں مئی 2018 میں ہم نے پٹرول کی قیمت چھوڑی تھی $87.70، وہ آج ہو گئی ہے $145.82، 66% اضافہ ہے۔ ڈیزل کی قیمت جو ہمارے آخری دور میں تھی $98.76، آج وہ $142.62 ہو گئی ہے، جو کہ تقریباً 44% اضافہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تیل کی مصنوعات یا تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اوسطاً، ہمارے ہاں یہ 66 اور 44% پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ وہ ڈیویلیویشن ہے کہ جو 31 مئی کو پاکستانی روپیہ $115 پہ تھا، اسے لڑکا کے 175 پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی آج نہیں پتہ 172 ہوگا 175 ہوگا، لیکن یہ جو تقریباً 50% کے قریب ڈیویلیویشن ہوئی ہے، یہ ڈیویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی، اور اس ڈیویلیویشن کا تعلق کسی بین الاقوامی مسئلے سے نہیں ہے۔ اس ڈیویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا 100% نہیں 500% تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ ہے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان ڈالرز میں درآمد کرتا ہے، اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور جب آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کریں گے، لا محالہ اس سے آپ کے ملک کے اندر بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک چین ہے، جب بجلی اور گیس میں اضافہ ہوگا تو ہر پروڈکشن کی چیز میں اضافہ ہو جائے گا، ہر ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ایک مہنگائی کا سونامی ہے جو آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں، بھارت میں کل انہوں نے پٹرول $5 لیٹر اور ڈیزل $10 لیٹر ڈیوٹیز کم کر کے سستا کیا ہے تاکہ اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکے، عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں ڈیوٹیوں کو بڑھا کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے مزید ان کے اوپر $8 فی لیٹر اضافہ رات کے اندھیرے میں کر کے ایک مہنگائی کا نیا پہاڑ پھینک دیا گیا۔ آج اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی حکومت ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے۔ میں وہ ان کا بیان سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ ہماری حکومت نے ویژن 2025 بنایا، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بنایا، جس پر ہم کامیابی سے چل رہے تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ آپ نے 2018 میں اس سفر کو پنکچر کیا، ملک کو ترقی سے پستی کی طرف کریش کیا، اس کی گروتھ کو، اس کی ترقی کے سفر کو کریش لینڈ کیا، اور ہم آپ کو 12ویں 5 سالہ منصوبے کا فریم ورک تیار کر کے دے گئے تھے تاکہ جو بھی اگلی حکومت آئے
2018 سے 2023 کا 5 سالہ منصوبہ وہ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے فوراً شروع کر دیں عمل درآمد۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، 12واں 5 سالہ منصوبہ آپ منظور نہیں کر سکے، اسے فائنل نہیں کر سکے۔ 5 سالہ منصوبہ تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس تو 5 دن کا پلان نہیں ہے پاکستان کیسے چلانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، کیا کی ہے؟ پھر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا، مجھے افسوس ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا جائے، تھوڑی بے ادبی ہے، لیکن اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسے جھوٹ ہی کہنا پڑتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں اس کے لیے مناسب ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی حکومت ہے کہ جو مستقبل کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، ہم نے 3 ڈیم شروع کیے ہیں۔ جناب والا، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ پہلی واٹر پالیسی بنائی۔ شاہد خاقان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور ہم نے پہلی دفعہ پورے صوبوں کے ساتھ، جس میں پرویز خٹک صاحب، مراد علی شاہ سب تھے، اور ان سے پاکستان کے جو لانگ ٹرم ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے کنسنسس حاصل کیا۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے دیامیر بھاشا ڈیم پر حقیقی معنوں میں کام شروع کیا، اور ہمارے دور میں 120 ارب روپے خرچ کر کے اس کی زمین کی خریداری مکمل کی گئی، اور اب اس کی تعمیر کے لیے ہم ٹینڈر دے کر گئے تھے۔ تو دیامیر بھاشا ڈیم پر کام کا آغاز اس کی لینڈ ایکوزیشن سے ہوا، جس پر 120 ارب روپے ہم نے خرچ کیے۔ آپ کے تو 3 سالوں میں دیامیر بھاشا ڈیم پہ آپ 29 ارب روپے بھی ابھی نہیں خرچ کر سکے، ہم تو 120 ارب روپے اس کے اوپر اس منصوبے پہ خرچ کر کے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا ہے۔ 2014 میں ہماری حکومت نے ساؤتھ وزیرستان ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب گوملزم ڈیم پر کام شروع کیا۔ اسی طرح مومن ڈیم جو ہے، اس کی ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن کے اوپر جس کا اب ٹینڈر ہوا ہے، 2014 میں 1 ارب روپے کے منصوبے سے ہم نے اس کا ڈیٹیلڈ ڈیزائن ایوارڈ کیا اور اس کو مکمل کروایا اپنی حکومت میں۔ اگر وہ ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائن نہ ہوتا، اس پہ کام کیسے شروع ہوتا؟ یہ ہماری پرائرٹی تھی۔ مومن ڈیم جس کے اوپر مومن ڈیم کے اوپر ہم نے کام شروع کیا۔ پھر 2015 میں بسول ڈیم جو کہ ارمارا کے قریب بلوچستان میں تھا، پھر شادی کور ڈیم جو گوادر کے قریب تھا، 2015 میں اس پہ کام شروع کیا گیا۔ کرم تنگی ڈیم 2016 میں جو نارتھ وزیرستان کے اندر ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ اسی طرح پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈل منصوبہ داسو ڈیم یا داسو ہائیڈل پروجیکٹ جو 4,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت شروع کر کے گئی۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اسی طرح کروٹ کا منصوبہ ہے جو سی پیک کے تحت شروع کیا گیا، اور نیلم جیلم کا ہائیڈل منصوبہ جو سفید ہاتھی تھا اس کو ختم کیا گیا۔ کچی کنال جو کب سے 1998 سے شروع تھی بلوچستان کے لیے، اس کو ہم نے مکمل کیا، اور ہم نے جا کے بلوچستان کی ڈیرہ بگٹی کے علاقے کو سراب کرنے کا منصوبہ اپنے ہاتھوں سے کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ہائیڈل پروجیکٹس ہمارے دور میں مکمل ہوئے یا شروع کیے گئے۔ آپ کس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں کون کان میں ڈال دیتا ہے کیا بات، آپ صبح آ کے ٹی وی کے اوپر وہ بول دیتے ہیں۔ جائیں جا کے اپنے حقائق کو درست کریں۔ آپ کا صرف ترہ امتیاز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری اور بدترین غربت دی ہے۔ آپ کا جو عہدہ ہے، آپ کی جو حکومت ہے، وہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لعنت کو مسلط کرنے کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ کوئی اتنی نااہل حکومت نہیں تھی کہ جس نے اس قدر مہنگائی پیدا کی ہو۔ تو آپ نے پاکستان کے گورننس کو تباہ کر دیا ہے، انتظامی ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے۔ آج جو پرائس کنٹرول میکنزمز تھے وہ کمپلیٹلی کولیپس کر گئے ہیں، چونکہ آپ نے پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ کر دیا ہے۔
7 چیف سیکٹری, 6 آئی جی, 9 آئی جی, 6 چیف سیکٹری, 10 کمشنر بدل رہے ہیں, 15 سیکٹری بدل رہے ہیں, 6 چیئرمین ایف بی آر بدل رہے ہیں, 5 وزیر خزانہ بدل رہے ہیں. آج پاکستان بدترین انتظامی بحران کے اوپر ہے, اور آپ ایک ضدی, انا پرست اور نفرت سے بھرے ہوئے لیڈر ہیں. آپ کا یہ بیان کہ میں لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, جمہوریت کی توہین ہے. قومی اسمبلی کا ہر وہ ممبر جس کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ قابل احترام ہے. پاکستان کو آج انکلوسیو حکمرانی کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی کنگ کانگ نہیں ہے جو تنہا لیڈر, جو تنہا پارٹی یا تنہا ادارہ اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکے. پاکستان کو آج یکجہتی کی ضرورت ہے, پاکستان کو آج کولیبریشن کی ضرورت ہے. اور آپ کے کل کے بیان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یو آر دا لاسٹ سولوشن فار پاکستان. آپ عمران صاحب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے, آپ معیشت کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ نے سفارت تباہ کر دی ہے, آپ خارجہ پالیسی کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ نے ملک کی داخلی سیاست کو پراگندہ کر دیا ہے, پولرائز کر دیا ہے, آپ اس کے لیے ریلیونٹ ہیں. آپ ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی ریلیونٹ ہیں, چونکہ جو بحران آپ کی حکومت نے پیدا کیا ہے کہ پاکستان کے 3 سب سے اہم سیکیورٹی کے نرو سینٹرز, پشاور کور, کراچی کور اور آئی ایس آئی, یہ 3 ایسے ادارے اور نرو سینٹرز ہیں جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے 5 منٹ کی غفلت کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. آپ نے ان کو 6 ہفتوں کے لیے بے یقینی میں دھکیل دیا ہے. نہ پچھلے جانے والے ہیں نہ اگلا آنے والا ہے. یہ 3 نرو سینٹرز ایک بے یقینی کی فضا میں ہے. کبھی پاکستان نے یہ نہیں دیکھا. تو پاکستان کی سیاست, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی انتظامیہ, پاکستان کا آئین, پاکستان کا احتساب, سب کا آپ نے تماشا بنا دیا ہے. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, یہ آپ کے اس سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہتر ہے آپ خود مستعفی ہو جائیں, تسلیم کر لیں کہ یہ کھیل آپ کے بس کی بات نہیں ہے. وگرنہ جس طرح ٹی ایل پی کا مظاہرہ آپ گھبرا گئے, آپ کے اوسان خطا ہو گئے, اس وقت سے ڈریں جب بھوکے ننگے عوام آپ سے استعفیٰ لینے کے لیے آپ کے ایوانوں کی طرف دوڑیں گے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کے مزدور, کسان بھوک سے تنگ آ کے, مہنگائی سے تنگ آ کے, بے روزگاری سے تنگ آ کے سڑکوں کے اوپر مظاہرے کر رہے ہوں. اس انارکی کو پھر کوئی روک نہیں سکے گا. وہ ایک ایسی انارکی ہوگی جو ملک کو ہلا کر رکھ دے گی. تو اس لیے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. استعفیٰ دیں, گھر جائیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار ہونے دیں. اگر آپ نے واقعی کارکردگی دکھائی ہے تو آپ کو الیکشن میں نتیجہ مل جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کا وہ حال ہوگا جو 2008 میں کاف لیگ کا ہوا تھا. اچھا سر, ایسا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی جو ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اور عوام جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے, اور آپ کے پاس کیا پلان ہے اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ اپوزیشن کے پاس دیکھیے, مسلم لیگ نون نے 5 سال حکمرانی کی. ہمارے دور حکومت میں مہنگائی کی اوسط شرح 4.5 سے 5% رہی, سنگل ڈیجٹ کے اندر رہی. آج جس مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس کی وجہ, جیسے میں نے آپ سے کہا, کہ حکومت کی ناقص معاشی پالیسیاں ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. یہ حکومت ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ناکام رہی ہے. آج یہ دعویٰ کر رہے تھے ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی. 2018 میں مسلم لیگ نون $25 ارب کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی. آج بھی آپ 3 سال بعد $25 ارب کی ایکسپورٹ پر ہیں. ہم نے تقریباً 11.5 یا 12% کے قریب ٹیکس ٹو جی ڈی پی چھوڑی تھی. آج آپ 9.5-10 کے قریب 2% نیچے آ چکے ہیں.
टैक्स टू जीडीपी रेशियो में आप नीचे आ चुके हैं, आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। तो जब आप मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे को कमज़ोर करेंगे, आप वसाइल नहीं लेकर आएंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएंगे, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा उस तरीके से नहीं होगा, आपका पूरा इंतज़ामी ढांचा मफलूज हो जाएगा, उससे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़म्स काम नहीं करेंगे। मुझे बताएं, कोई इस बात का जवाब दे, क्यों कर वो 2 चीनी के टेंडर मनसूख किए गए हैं जो 103 रुपए किलो के ऊपर लैंडेड चीनी लेकर आ रहे थे? किसके कहने के ऊपर? अगर वो कंसाइनमेंट आ जाती तो आज ये 160 रुपए किलो चीनी ना होती। अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने उस इम्पोर्टेड शुगर के टेंडर्स को कैंसिल किया, नहीं आने दी सस्ती चीनी, और मुल्क के अंदर 160 रुपए चीनी करके कौन जिम्मेदार है? और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि चीनी की जितनी इंक्वायरी रिपोर्टें हैं वो कौम के सामने पेश की जाएं और कौमी असेंबली के सामने पेश की जाएं। ऐसे में बात ये बताइए कि महंगाई की बात हो रही है तो अंडे तो हर घर में खाए जाते हैं, आपने लास्ट टाइम सबसे महंगे अंडे किस वक्त खरीदे थे? और दूसरा ये कि ब्रिगेडियर जनरल साहब आज एक इंटरव्यू उनका चल रहा है कि उन्होंने कहा कि डील हुई थी जिसके तहत मियां साहब बाहर गए थे। वो कौन है? ब्रिगेडियर जनरल साहब। वो कौन है? ISPR ने नाम दिया होगा कि हमें ये हमारी तरफ से ये मिलकर जा सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि इस डील के हवाले से तो इसका फिर जवाब तो आप ISPR से लेना। नहीं, वो उनसे हुई थी, मुजफ्फर साहब से डील हुई थी। मियां नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्टें आपने नहीं देखी, पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी टीम नहीं भेजी। ये घटिया बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की सेहत से नहीं खेलते। अबाजी साहब, मालूम गब्बा केस में अभी जो है वो परवेज खलील साहब को क्लीन चिट नैब ने दे दी है, और एक बयान ये भी सामने आया था कि अगर जो है हुकूमती लोग पकड़े जाते हैं तो फिर हुकूमत नहीं कायम रह सकती। इस को किस तनाज़ुर में देखेंगे, क्योंकि आपने रिलीफ नहीं लिया वो जो अमेंडमेंट एक जो नैब तरमीम आई थी, तो एक तरफ जो है वो केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं और दूसरी जानब जो है वो क्लीन चिट में ये सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्लीन चिट नहीं है। आप ये चीनी का स्कैंडल देख लें, 40% ये मुनाफा हासिल करने वाले, ये 53 रुपए की चीनी है, आज 150 की बिक रही है। ये 97 रुपए फी किलो इस काबीना की जेब में जा रहे हैं। 40% चीनी के मालिक PTI के अंदर बैठे हुए हैं, काबीना के टेबल पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। और एक वजह थी चीनी बढ़ने की, जो गलत एक्सपोर्ट की इजाज़त, मुल्क में चीनी की इजाज़त दी गई, आज तक 2 साल के बाद भी वो हल नहीं हो सका। आप गंदम का स्कैंडल देख लें, ये पाकिस्तान में बाहर से तो नहीं आता है आटा, यहीं से आता है। क्यों बढ़ गया? किसी से पूछा है? ये मुनाफाखोरी है, ये वो करप्शन है जो आज पंजाब हुकूमत कर रही है। हर फूड कंट्रोलर आज करोड़ों रुपए देकर 6 महीने के लिए लगता है, और आज जो करप्शन का मॉडल है कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। लगने के लिए पैसे दें और हर महीने भी पैसे दें। पूछते पंजाब हुकूमत में क्या हो रहा है। ये सारी जो हालात है ये करप्शन के नतीजे में। जी सर, ये फरमान दीजिए, आगे जॉइंट सेशन भी आ रहा है और कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास भी है, उसमें अपोजिशन शिरकत करेगी, क्या हिम्मत अभी होगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भेज दी है, इस पर क्या? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये सब एक तरीका है इलेक्शन की रिगिंग का। हम भरपूर इसका मुकाबला करेंगे। हमने पहले भी कहा है, अगर आपको इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, उसका निज़ाम बना हुआ है, पार्लिमान की कमेटी बनती है, वो उसको एग्जामिन करती है, उसमें जो कमेटी में अक्सरियत अपोजिशन की होती है, ताकि ये मुतनाज़ा ना हो। हमारे तो पहले ही इलेक्शन चोरी होते हैं, पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, अब आप उनको इन रिगिंग मशीनों से और आप मुतनाज़ा करना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।